تو ایمان کے بارے میں یہ بھی حقیقت سامنے رہنی چاہیے. اس کے حاصل کرنے کا ایک راستہ وہ جو اس صورت میں بیان ہوا، عمل سے ایمان پیدا ہوگا. دوسرا راستہ صحبت اہل یقین، وہ لوگ کہ جن کو یقین والے درجے کا ایمان حاصل ہے ان کی صحبت اختیار کریں گے. یہ بالکل فزیکل فینومینن ہے. آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آئے گی، اور تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس بھٹی کے سامنے بیٹھ جانا ہے، حرارت آئے گی. اس میں کوئی آپ کی محنت نہیں ہے، یہ نیچرل فینومینن ہے. جہاں برف کی سریں رکھی ہوئی ہیں وہاں آپ بیٹھیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آپ کو پہنچے گی. اسی طرح صاحب یقین کی صحبت وہ یقیناً یقین پیدا کرتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ لو بگٹس لو، تو اسی طریقے سے یقین بگٹس یقین. لیکن یہ دونوں جو ایمان ہے، جو صرف عمل سے پیدا ہوا یا جو صرف صحبت سے پیدا ہوا، یہ ایمان جو ہے علی وجہ البصیرت ایمان نہیں ہوتے. اس میں ایمان کا جو فکر کا، تھاٹ کا حصہ ہے، شعور کا، وہ نہیں ہوتا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلائنڈ فیتھ. اگرچہ میں اسے تحقیر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلائنڈ فیتھ بہت مضبوط شے ہوتی ہے، اور اس سے انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، قربانی دیتا ہے. بلائنڈ فیتھ بڑی شے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ بلائنڈ فیتھ عطا کر دے تو اور کیا ہے، ہماری تو دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی. لیکن ایک وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، علی وجہ البصیرت ہے، جس کے لیے سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں کہ حضور سے کہا گیا کہہ دیں آپ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. میں اندھیرے میں ٹام کوئیا نہیں مار رہا ہوں. میرے صرف ظنون و تخمین اور گمان نہیں ہے، یقین کی بنیاد پر، اور یقین بھی پورے شعور اور فہم کے ساتھ، یقین علی وجہ البصیرت یقین کے ساتھ بلا رہا. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی جو میرے ساتھ ہے، میری پیروی کر رہے ہیں. یہ اندھے بہرے مومن نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں شعور کے ساتھ مومن. یہ جو شعوری ایمان ہے یہ صرف قرآن مجید کے ذریعے سے حاصل ہوتا. قرآن میں ہوتا ذنی ہو، قرآن کے اندر، قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی روح جو ہے وجد میں آئے. اسے ہم سائنس میں کہتے ہیں سمپیتھیٹک وائبریشن، کہ آپ کسی جس میں وائبریشن ہو رہی ہو اس کے قریب اس کو رکھیں گے تو اس کے اندر بھی وائبریشن پیدا ہو جائے. تو قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو سم تھنگ وائبریٹس ود ان یو. آپ کی روح جو ہے اسے ٹیسٹیفائی کرتی ہے کہ واقعتاً یہ حق ہے. معلوم ہوا کہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خدا بندی ہے، اور قرآن کا منبع اور سرچشمہ بھی ذات خدا بندی ہے. تو یہ گرائی ہے، ایک جگہ سے آئے ہیں. اسی لیے در حقیقت اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وحی کی آواز سن کر بعض لوگ بشنو از نئے چوں حکایت میں کند بس جدائی ہاں شکایت میں کند، تو یہ تو در حقیقت وہیں سے آئی ہوئی چیز ہے. قرآن بھی اور یہ جو روح انسانی ہے وہ بھی. اس حوالے سے اب میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی. ایمان بذریعہ عمل، جس کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، حالات ایسے ہو گئے تم اسلام لے آئے. اگر تمہارے اندر دھوکہ نہیں ہے تو اب تم اگر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، اور جو ہے حرام چیزوں سے بچو گے اور ساری چیزیں اللہ کے لیے انفاق بھی کرو گے، تو ایمان پیدا ہوتا چلا جائے گا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہیں اس شاہراہ پر ڈال دیا ہے کہ جس پر چلتے رہو گے تو ایمان حاصل ہو جائے. نمبر 2 میں نے کہا کہ صاحب یقین کی صحبت سے بھی ایمان پیدا ہوتا، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ در حقیقت قرآن مجید کے ذریعے سے یہ ہے کہ جو انسان کے قلب کے اندر جو ہے، جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا دے. وہ جو کہا ہے علامہ اقبال نے، تو وہ کیفیت قرآن مجید کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ جس کے اندر شعور، کانشسنس اور فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں.